بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن آیاتہ ان خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیہا وجعل بینکم مودۃ ورحمۃ ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا القى الله في قلب امرئ خطبة امرأة فلا بأس ان ينظر اليها رواه ابن ماجہ۔ وقال النبي صلی اللہ علیہ وسلم لأبي سعید الخدری فلينظر اليها فإنه احرى ان يؤدم بينكما او كما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک سوال کیا گیا تھا، اسی ہفتے ایک سوال کیا گیا تھا کہ شادی سے پہلے لڑکی کا لڑکے کو دیکھنا، لڑکے کو لڑکی کا دیکھنا یا اس بات کا مطالبہ کرنا شرعاً کیسا ہے؟ تو مجھے لگا کہ اس کو اگر عمومی پیمانے پر ذکر کر دیا جائے اس مسئلے کو تو بہت ساری غلط فہمیاں شاید ختم ہو جائیں، اس لیے کہ ہم بہت افراط و تفریط کا شکار ہیں۔ تو اس مسئلے کو سمجھنے کے لیے پہلے اسلامی مزاج کو سمجھ لیں۔ نامحرم کو دیکھنے کے سلسلے میں، نامحرم کے ساتھ اختلاط کے سلسلے میں، نامحرم سے ملاقات کے سلسلے میں اسلام کا مزاج کیا ہے؟ دیکھنے کے تعلق سے تو میں اس سے پہلے واقعات سب ذکر کر چکا ہوں، پھر سے یاد دلا رہا ہوں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، آپ کے پاس آپ کی دو بیویاں غالباً حضرت ام سلمہ اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو آپ کی بیویوں میں سب سے زیادہ زیرک اور ہوشیار، سب سے زیادہ فتاوے انہی دو کے ہیں، سب سے زیادہ روایات بھی انہی دو کی ہیں۔ تو یہ دونوں تشریف فرما ہیں، اچانک حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ایک صحابی ہیں اور آنکھوں سے نابینا ہیں، اور یہ اس لیے کہ قرآن کریم نے خود ان کو اعمى کہا، ان جاءہ الاعمى، انہی کا واقعہ ہے وہ۔ تو وہ تشریف لا رہے تھے، جیسے ہی حضور کی نگاہ ان پر پڑی، حضور نے ان دونوں ازواج مطہرات سے، ہماری ماؤں سے فرمایا کہ تم دونوں پردے کے پیچھے چلی جاؤ۔ تو ان میں سے ایک نے جواب دیا کہ اللہ کے رسول یہ تو نابینا ہے، یہ کیا نابینا نہیں ہے؟ انہوں نے یہ جواب دیا۔ تو پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فہمائش کرتے ہوئے ان سے فرمایا او عمیاوانی انتما، تم تو نابینا نہیں ہو، تم تو نابینا نہیں ہو۔ ایک پل کے لیے ٹھہر کر کے، ٹھٹک کر کے اور پریپیکش کو ذرا سا چیک کر لیجئے گا کہ امام الانبیاء تشریف فرما ہے، جن کا سرویلانس اور جن کی نگرانی آپ جانتے ہیں۔ اس کے علاوہ ازواج مطہرات ہیں جن کی پاکیزگی کی گواہی اور ضمانت قرآن دے چکا، بات سمجھ رہے ہیں آپ، جن کی عفت معابی کی گواہی قرآن بن چکا ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے یہاں تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے کہ کچھ بگڑ جائے گا، کچھ خراب ہو جائے گا یا کوئی غلط نگاہ پڑ جائے گی، لیکن پھر بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب کیا ہے کہ تم نابینا تو نہیں ہو۔ آنکھیں ٹکرانے کا بھی اندیشہ نہیں ہے، ایک طرف آنکھیں موجود ہی نہیں۔ تو یہ اسلام کا مزاج ہے نبی کے گھر کے اندر کا، آپ اپنے پڑھے لکھے ہونے کا، وزادار ہونے کا اور اپنے اسٹیٹس کا حوالہ بھی نہیں دے سکتے، اس لیے کہ ان سے بڑا اور اونچا اسٹیٹس کسی کا نہیں، ان سے بڑی تہذیب اور تمدن، ثقافت اور پاکیزگی، عفت ماں بھی کسی کے پاس نہیں۔ تو دیکھنے کے سلسلے میں، نظروں کے سلسلے میں اسلامک پوائنٹ آف ویو، اسلامی مزاج یہ ہے، اس کو کلیکٹ کر لیں۔
مسئلہ سمجھنے سے پہلے، یہ ازواج مطہرات ہیں۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوسرے نکاح میں ہیں حضور کے ساتھ، یہ بھی یاد رکھیے گا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ضرور یہی ایک اکلوتا نکاح ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ذہن میں رکھیے، تب حضور کا سرویلانس، حضور کی پابندی اور حضور کی نکیر یا عفت اور پاک دامنی اور نظروں کی حفاظت کے سلسلے میں حضور کی تاکید کا عالم یہ ہے۔ اس کے علاوہ کسی عورت کے ساتھ، کسی غیر عورت کے ساتھ، بہت دھیان سے سنیے گا، کسی غیر عورت کے ساتھ تنہائی میں بیٹھنا، اس سلسلے میں اسلام کا مزاج کیا ہے، تہذیب اور ثقافت اور پاک دامنی کا تقاضا کیا ہے، بہت کان کھول کر کے سنیے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہیں اپنے اعصاب پر قابو رکھنے، اپنی مسلس پر قابو رکھنے کے لیے جانا جاتا ہے، جو صائب الرائے مشہور ہیں کہ ان کی اصابت رائے ایسی ہے کہ ادھر وہ مشورہ دیتے ہیں اور اوپر سے اس کو وحی الہی آ کر کے اپریشیٹ کر دیتی ہے۔ 17 مقامات ایسے ہیں قرآن کے جہاں یہ ہوا ہے، تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کتنی بصیرت ہے اور کتنی گہرائی ہے ان کی سوچ میں کہ قرآن کریم ان کو اپریشیٹ کر دیتا ہے جا بجا۔ ابھی جلدی میں واقعہ میں نے ذکر کیا تھا کہ وہ اپنے گھر کی چوکھٹ پہ بیٹھے ہیں، ایک صحابی نکل کے گئے تو بیٹھا چھوڑ گئے، سلام دعا ہوئی، اس کے بعد کافی دیر کے بعد وہ جب نکلے تو اسی حال میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بیٹھا ہوا پایا، اتنا مصروف آدمی۔ تو انہوں نے ان سے رہا نہیں گیا، انہوں نے پوچھا کہ آپ باہر کیوں بیٹھے ہیں اتنی دیر سے؟ تو انہوں نے جو جواب دیا ہے ذرا اپنے دل کے کسی گوشے میں لکھ لیجئے گا۔ کہنے لگے کہ اصل میں بیٹی آئی ہوئی ہے۔ بیٹی کون؟ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی ہیں اور حضور کی کون ہے؟ حضور کی بیوی ہیں، حضور کی بیوی ہیں، گھر آئی ہوئی ہیں۔ باپ اور بیٹی کے بیچ کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، نگاہیں پاک رہتی ہیں، سب کچھ ٹھیک ہے۔ لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بیٹی گھر کے اندر تنہا ہے، مجھے اچھا نہیں لگتا کہ تنہائی میں اور بیٹی۔ آپ دیکھ لیجئے گا باپ کس قد کا ہے، باپ اس قد کا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ عمر کی قابلیت یہ ہے کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو نبوت عمر کو ملتی۔ اور ادھر قرآن کریم کا حال یہ ہے کہ ادھر مشورہ دیتے ہیں۔ پردے کے معاملے میں بھی پردے کی آیت بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورہ دینے کے بعد اتری ہے۔ ہم بتا دیں آپ کو، پارہ نمبر 22 کی جو سب سے بنیادی آیت ہے، یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن، انہوں نے آ کر کے حضور سے کہا تھا کہ اللہ کے رسول یلاقیک بر و فاجر، کہ آپ کے پاس ملاقات کے لیے ہر طرح کا آدمی آتا ہے، کس کی نگاہیں پاک ہیں، کس کی صاف ستھری نہیں ہیں۔ بہتر یہ ہوگا کہ آپ ازواج مطہرات کو حکم فرما دیں کہ وہ پردہ کیا کریں۔ آپ سمجھ رہے، یہ مشورہ آیا کس کی طرف سے؟ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے۔ ادھر مشورہ مکمل ہوا ہے اور ادھر یہ آیات اتر آئی۔ آپ اندازہ لگائیے کہ کتنا دکش ہیں وہ اس معاملے میں اور کتنا کمپلیشن ہے یا ان کی بصیرت کس درجے کی۔ تو آپ اندازہ لگائیے کسی عورت کے ساتھ، کسی نامحرم عورت کے ساتھ خلوت میں بیٹھنے اور بات چیت کرنے کا حکم کیا ہوگا۔ بس اس سے سمجھ لیجئے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھنٹوں اپنی دہلیز پر بیٹھے ہیں، بیٹی گھر کے اندر تنہا ہے، وہ بھی امہات المومنین میں سے ہے، نبی کی بیوی ہے، اور اندر جانا پسند نہیں کرتے ہیں، بیٹی کے ساتھ خلوت پسند نہیں کر رہے ہیں۔ یہ دو باتیں آپ نے سمجھ لی۔ اس کے علاوہ اسلام منع کرتا ہے کسی ایسے منظر کو دیکھنے سے کہ جس کے ذریعے سے جس کی مدھیستت سے اور جس کے توسط سے آدمی کے خیالات عورت تک اور پھر اس سے آگے تک پہنچیں۔ نہیں سمجھ میں آئے، مثال دیں گے سمجھ میں آ جائے گا۔ عورت کے لیے منع ہے کہ وہ اپنے کپڑے ایسی کھلی جگہ میں بھی نہ ٹانگے جہاں سے سگا بھائی گزرتا ہو۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ ایسی جگہ عورت اپنے کپڑے، بتائیے کپڑوں میں کیا لگا؟ اسلام کا جو عفت اور پاک بازی کا، نگاہوں کی پاکیزگی کا جو ایک نظام ہے، اس مزاج کو سمجھیے، میں اس کی بات کر رہا ہوں اس وقت۔ کپڑے ایسی جگہ کیوں؟ جب کپڑے ٹنگے ہوں گے تو کپڑے خیالات کو کیری کر کے کہیں اور لے جا سکتے ہیں۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ یہ سینسٹیوٹی ہے،
اسلامی نظام کی اور اس کے پاکیزہ اور درست نظام کی کہ اس کے ذریعے سے کوئی بھی ایسی چیز، مثلا سر کے بال ہیں اگر کہیں پہ پڑے ہیں تو ظاہر سی بات ہے خیال آئے گا عورت کا، پھر اس کے بعد تو ایسی جگہ جہاں کسی نامحرم کی نگاہ پڑتی ہو بال نہیں ڈالے جا سکتے۔ بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو یہ 3 چیزیں میں نے آپ کی خدمت میں بطور مثال ذکر کر دی ہیں کہ کسی عورت پر نگاہ ڈالنا یہ عام حالات میں کیسا ہے، ازواج مطہرات اور عبداللہ ابن ام مکتوم کے واقعے سے سمجھ لیجئے۔ اس کے علاوہ تنہائی اور خلوت میں باپ اور بیٹی عمر ابن خطاب اور حفصہ ام المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہ یہ بھی خلوت میں جانے سے گھبرا رہے ہیں، احتیاط برت رہے ہیں۔ اس کے علاوہ اسلام میں خیالات کو کیری کرنے کی، خیالات کو کیری کرنے کا کوئی بھی ایسا معاملہ کہ جس سے عورت تک پہنچنا ممکن ہو، ایسے ہر عمل سے بچا جانا چاہیے۔ ٹھیک، اب دیکھیے اس کو، مسئلہ میں کیا بیان کرنے جا رہا تھا یاد ہے؟ شادی سے پہلے لڑکے کا لڑکی کو دیکھنا یا دیکھنے کا مطالبہ کرنا۔ دیکھیے اسلام کا نظام اور مزاج یہ ہے۔ اب اس کے بعد اس کام کے لیے اسلام نے اجازت دی ہے۔ جب تک آپ پریپیکش نہیں دیکھیں گے، اسلام کا مزاج نہیں سمجھیں گے، یہ چیزیں سمجھ میں نہیں آئیں۔ دیکھیے آپ کیا کر رہے ہیں، سماج میں کیا چل رہا ہے، میری بلا سے بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ میں شریعت کا مزاج اور پوائنٹ آف ویو بیان کر رہا ہوں۔ مجھے معلوم ہے جن سے شادی نہیں ہونا ان سے لوگ باتیں نہیں کرتے، زنا تک چلے جاتے ہیں، اور جس کا کہیں رشتہ ہو جائے تو پہلی فرصت میں بھابیاں اس کا نمبر پرچی پر لا کر کے ایک دوسرے کو پہنچا دیتے ہیں کہ بدتمیزی کرو کھلے آئے، اور اس کے بعد رشتے ٹوٹتے ہیں اسی بکواس کی وجہ سے، جو بیفور میرج بکواس کی جاتی اس سے ساری کمیاں معلوم ہو جاتی۔ بھائی 20% تو ایسے رشتے ٹوٹ رہے ہیں جس میں پہلے سے بات چیت ہو رہی ہے۔ تو ایک صاحب نے مجھ سے سوال یہی کیا تھا کہ شادی سے پہلے کیا لڑکا لڑکی کو دیکھ سکتا ہے؟ یہ ان کا سوال تھا، میں اس کا جواب دے رہا ہوں۔ اس کے جواب کا پہلا مرحلہ میں نے یہ ذکر کیا کہ اسلام کا مزاج عورت کو دیکھنے، نگاہ ڈالنے یا خلوت میں تنہائی میں رہنے کا یہ ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے متعدد الفاظ میں، متعدد طریقوں سے اس کی اجازت منقول ہے۔ نوٹ کیجئے، ایک روایت تو ابن ماجہ کی جو میں نے بھی آپ کی خدمت میں ذکر کی، اذا القى الله في قلب امرئ خطبة امرأة فلا بأس ان ينظر اليها، کہ اللہ تبارک و تعالی جب کسی کے دل میں کسی عورت سے نکاح کرنے کا جذبہ پیدا فرمائے، ترجمہ دیکھ رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالی کسی مرد کے دل میں کسی عورت کے ساتھ نکاح کا خیال پیدا فرمائے، فلا بأس ان ينظر اليها، تو کوئی حرج نہیں ہے کہ وہ اس کو دیکھ لے، کہ وہ اس کو ایک نظر دیکھ لے۔ ایک روایت نوٹ کر لیجیے، دیکھیں مختلف چیزیں آئیں گی سامنے بھی آپ کو۔ دوسری ایک روایت حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ انہوں نے آ کر کے حضور سے کہا کہ اللہ کے رسول، میں ایک عورت سے نکاح کا ارادہ رکھتا ہوں۔ تو حضور نے فرمایا اب نظرت الیہا، کیا تم نے اسے دیکھ لیا؟ تو انہوں نے فرمایا کہ نہیں۔ تو حضور نے فرمایا فَلْيَنْظُرْ إِلَيْهَا فَإِنَّهُ أَحْرَىٰ أَنْ يُؤْدَمَ بَيْنَكُمَا، ایک نظر دیکھ لو، اس سے تمہارے بیچ میں محبت اور کشش پیدا ہو جائے گی، تمہارے رشتوں میں کشش اور محبت پیدا کرنے کے لیے یہ بڑا مناسب ہوگا۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ ایک اور روایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اس کی تفصیل میں یہ بھی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کے ایک صحابی نے ذکر کیا کہ اللہ کے رسول، میں نے فلاں فلاں جگہ اپنا خطبہ ڈالا ہے، یعنی رشتہ ڈالا ہے۔ تو حضور نے فرمایا کہ جاؤ ایک نظر اس کو دیکھ لو۔ تو یہ چلے گئے گھر کے اندر اور جا کر کے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اجازت دی ہے کہ میں ایک نظر دیکھ لوں۔ تو لڑکی کے ماں باپ نے پسند نہیں کیا اس کو، لڑکی کے ماں باپ نے اس کو پسند نہیں کیا۔ لڑکی پردے میں تھی، باہر آ گئی، کہنے لگی کہ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے تو میں سامنے ہوں، آپ ایک نظر ڈال سکتے ہیں۔ بات یہاں تک آ گئی۔ اب صورتحال، یعنی ادھر اسلام کا مزاج یہ ہے
اور ادھر اجازتوں کے حوالے سے روایات یہ ہے، کیا کیا جائے گا؟ کیا اسی طرح لڑکی کو بٹھا کر ہوٹل میں لے جائے منگیتر؟ کیا اس طرح صبح سے شام تک چیٹنگ کرتا رہے، جب چاہے جہاں چاہے بلا لے، جب چاہے گھر میں چلا جائے؟ کیا ان روایات کا یہ مطلب ہوگا؟ پھر دیکھیے ایک پورا واقعہ اس سلسلے کا، حضرت محمد ابن مسلمہ، یہ حضور کی ایس او جی ٹیم پر بھاری ہے۔ حضرت محمد ابن مسلمہ کہیں چھاپا مارنا ہوتا تو یہی مارتے جا کر کے۔ انہوں نے ایک عورت سے نکاح کرنے کا ارادہ کیا۔ اس عورت کا اپنا باغ تھا، وہ اس باغ میں رہتی بھی تھی اور نگرانی بھی کرتی تھی۔ یہ چھپتے چھپاتے، مطلب باقاعدہ چھپتے چھپاتے گئے اور جا کر کے ایک نظر اس کو دیکھ لیا۔ تو جو دوسرے صحابہ ان کو دیکھ رہے تھے تو انہوں نے ان کو ٹوکا کہ ارے آپ تو صحابی رسول ہیں اور آپ ایسی حرکت کر رہے ہیں، آپ صحابی رسول ہیں اور ایسی حرکت کر رہے ہیں۔ دیکھیے یہ جملے بھی اپنے آپ میں بتلا رہے ہیں کہ صحابہ کا اپنا کلچر کیا ہے۔ دیکھ لیجئے گا یہ چیز بھی کہ جو صحابہ ہیں، یہ حضور کے بعد کی بات ہے، حضور کی وفات کے بعد کا واقعہ، بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ یعنی حضور کے بعد تک صحابہ میں جو مزاج ہے سماجک، وہ یہی ہے کہ گھر والے جا کر کے دیکھ آئیں۔ اجازت ہے لیکن اس اجازت میں اتنا کھلا پن نہیں ہے، اسی وجہ سے صحابہ کیا کہہ رہے ہیں کہ یار تم تو صحابی رسول ہو، انت صاحب الرسول صلی اللہ علیہ وسلم، کہ آپ صحابی رسول ہیں اور آپ ایسی حرکت کر رہے ہیں کہ چھپ چھپا کر کے جا کے دیکھ لیا وہاں۔ تو کہنے لگے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مخطوبہ کو ایک جھلک دیکھنے کی اجازت دی۔ آپ نے دیکھا کہ پیچھے روایات میں اجازت بھی ہے اور یہاں ایک پریکٹیکل آپ کے سامنے آ گیا، تو سمجھ لیجئے کہ یہی طریقہ ہے دیکھنے کا۔ کان کھول کر کے سنیے کہ یہی طریقہ ہے دیکھنے کا۔ اگر آپ دیکھنے پر ہی آمادہ ہیں کہ جس کو آپ نے نکاح کا پیغام دیا ہے یا جس کا انتخاب کیا ہے، آپ اس کو دیکھنا ہی چاہتے ہیں، تو دیکھنے کے لیے کوئی ایونٹ آرگنائز نہیں کیا جائے گا کہ فلاں مزار پہ دیکھ لیں گے یا فلاں مندر میں دیکھ لیں گے یا فلاں مسجد میں دیکھ لیں گے یا فلاں بینکٹ ہال میں دیکھ لیں گے۔ یہ سب نوٹنکی نہیں ہو۔ آپ کو معلوم ہے کہ وہ فلاں جگہ رہتی ہے یا فلاں جگہ جائے گی یا فلاں جگہ شادی میں شرکت کرنا ہے اس کو، تو وہاں آپ نے اپنا ٹوہ لگا لی اور ایک نظر دیکھ لیا، بات ختم۔ اتنی ہی اجازت ہے، روایات کا سارا امپلیمنٹیشن اتنا ہے۔ اور آپ نے دیکھا حضرت محمد ابن مسلمہ کا جو حال ہے، تو اسی لیے فتاوے جب آپ پڑھیں گے، مختلف اس طرح کے فتاوے ہیں، کیا مخطوبہ کو منگیتر کو دیکھا جا سکتا ہے، تو وہاں تین شرطوں کے ساتھ اجازت دی گئی ہے۔ نمبر 1، باقاعدہ اس کے لیے پروگرام نہ بنایا جائے کہ لڑکی دکھائی جائے گی لڑکے کو، نمبر 1۔ نمبر 2، نیت صرف دیکھنا نہ ہو، بلکہ نیت یہ ہو کہ اس کے ذریعے سے ہم نکاح کی سنت کو مکمل کریں۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ اس لیے کہ حضور نے کیا فرمایا تھا، فَإِنَّهُ أَحْرَىٰ أَن يُؤْدَمَ بَيْنَكُمَا۔ اس لیے حضور کیا سمجھ رہے ہیں؟ حضور یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ وہ نوجوان ہے کہ جس نے آج تک کسی لڑکی کو دیکھا نہیں ہوگا۔ بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ یہ اس پریپیکش میں بولی گئی باتیں ہیں۔ کیا معلوم تھا کہ 21ویں صدی آنے تک ہر موبائل میں نوجوان کیا دیکھیں گے، میں الفاظ نہیں کہنا چاہتا۔ حضور یہ مان کے چل رہے ہیں کہ وہ پاک باز نوجوان ہے جس نے آج تک عورت کو نہیں دیکھا، وہ جیسے ہی کسی لڑکی پر نگاہ ڈالے گا تو اس کے اندر شادی کے لیے دیانتدارانہ کشش پیدا ہو جائے گی، جس کی وجہ سے وہ رشتہ کرنے میں جلدی کرے گا، اور اس کے ذریعے سے اس کو پانے کے لیے جب اس کے اندر ایک خواہش اور کشش اور اضطراب پیدا ہوگا تو اس کے بعد ان کا ملنا ایک بہت بڑے پروٹوکول میں تبدیل ہو جائے گا۔ ان کا ملاپ محبت بھرا ہوگا، لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، یہ وہاں سے آیا ہے۔ حضور نے کہا نا کہ ایک نگاہ دیکھ لو کہ اس کے ذریعے سے تمہارے بیچ میں میگنیٹ سسٹم ہو جائے گا، مقناطیسی کشش ہو جائے گی۔ فَإِنَّهُ أَحْرَىٰ أَن يُؤْدَمَ بَيْنَكُمَا۔ کبھی کبھی دوسرا بھی مسئلہ ہوتا ہے
ایک اور روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آ کر کے کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول، میں نے انصار کے خاندان میں ایک لڑکی کو پیغام دیا، تو حضور نے فرمایا دیکھ لیا؟ کہا کہ نہیں۔ تو حضور نے فرمایا فانظر الیہا فإن فی اعین الانصار شیئا، اسے ایک نظر دیکھ لینا، اس لیے کہ اس خاندان کی لڑکیوں کی آنکھوں میں کچھ گڑبڑ ہوتا ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ یعنی اگر کہیں کوئی عیب ہوتا ہے تو اس عیب کا اظہار کر دینا، بتلا دینا، یہ غلط نہیں ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میسج کو ٹیلی کر دیا جو ان کے یہاں جینیٹک پایا جاتا ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو نمبر 1، کوئی ایونٹ آرگنائز نہیں کیا جائے گا۔ نمبر 2، خلوت اور تنہائی نہیں ہوگی، بلکہ لڑکی کے محرم کے ساتھ ملاقات کیا؟ ایک نگاہ۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ اور تیسری چیز وہی کہ نیت کیا ہے، لیکن نیت یہاں تینوں چیزیں موجود نہیں۔ ایک تو ایونٹ آرگنائز کیا جاتا ہے، بات سمجھ رہے ہیں، اس کے علاوہ خلوت دی جاتی ہے، اور تیسرے نکاح کرنا مقصد نہیں ہوتا ہے، اس کا سراپا چیک کرنا، اس کی اسمارٹنیس اور اس کی بیوٹی چیک کرنا ہوتا ہے۔ تو یہ تینوں چیزیں خلاف فتویٰ اور خلاف شرع۔ بات آپ سمجھ لیجیے گا اچھی طرح سے۔ اب اس پر بھی بڑی لمبی طویل بحث ہے کہ جب دیکھا جائے تو کیا لڑکی کو معلوم ہونا چاہیے؟ ذرا کان کھول کر کے سنیے گا کہ لڑکی کو کوئی شخص اگر دیکھنا چاہتا ہے نکاح کے لیے تو کیا اسے معلوم ہونا چاہیے؟ جمہور امت کا فیصلہ یہ ہے کہ اس کو معلوم نہیں ہونا چاہیے۔ سینسٹیوٹی دیکھیے گا آپ، مسئلے کو مرتب کرتے وقت کتنا لحاظ کیا گیا ہے، اس لیے کہ اگر اس کو بتایا جائے گا، اور اس وقت جس طرح کی بدتمیزی رشتہ دیکھنے والوں نے اپنائی ہوئی ہے کہ وہ ایک بکری کی طرح لڑکی کو چلا کے پھرا کے ہنسا کے، اور بات سمجھ رہے ہیں آپ، بلوا کے سب کچھ جو جس طرح دیکھا جا رہا ہے، یہ بدتمیزی کی انتہا۔ یہ کیا دیکھا جا رہا ہے؟ یہ دیکھا کیا جا رہا ہے؟ بھائی لمبائی کم ہے، آنکھیں چھوٹی ہیں، دانت دکھنے لگتے ہیں، دانت کھلے ہوئے ہیں، دانت پیلے ہیں، یا چلتی اس طرح ہے، یہ سب کیا ہے؟ کیا یہ سب کچھ اس کے اختیار کا معاملہ ہے؟ آپ اس کے اختیار میں جو کچھ ہے، تہذیب کیسی ہے، بول چال کیسی ہے، لہجہ کیسا ہے، تعلیم کتنی ہے، اس کو تو آپ چیک کر سکتے ہیں، لیکن جو کچھ آپ چیک کر رہے ہیں یہ اس کا ٹیسٹ نہیں ہے، یہ پالنہار کا ٹیسٹ ہے کہ انہوں نے بنایا کیسا ہے، لمبائی کون طے کرتا ہے، رنگ کون طے کرتا ہے، اور دانتوں کو کون سجاتا ہے، آنکھیں کون چھوٹی بڑی کرتا ہے، اور چہرے کے فیس کی ڈیزائن کون بناتا ہے، مجھے بتائیے آپ۔ وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے تمہاری صورت بنائی ہے۔ هُوَ اللَّهُ الْخَالِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ، وہی پیدا کرنے والا، وہی تصویر اور شکل بنانے والا، وہی خاکے اور فیس کو ڈیزائن کرنے والا۔ جب یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کا ہے تو آپ کا یہ کمنٹ، اس کا مطلب کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سانچے اور اس کی تخلیق کو ٹیسٹ کر رہے ہیں، اور یہ اوقات ہے کسی کی، پوری انسانیت مل کر کے یہ اختیار نہیں رکھتی کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ٹیسٹ لے گی۔ تو یہ بدماشی اور بدتمیزی یہ اسی چیز کا حصہ بنا ہوا ہے جس کو میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ تو آپ اندازہ لگائیے کیا اس کی اجازت دی جا سکتی ہے؟ کیا اس کی اجازت دی جا سکتی ہے؟ اور پھر ایک دیکھ کے جا رہا، پھر دوسرا دیکھنے آ رہا، باقاعدہ بھیڑ کی بھیڑ آ رہی ہے، اور یہاں لڑکی والے چونکہ وہ لڑکی والے ہیں اس لیے بھر بھر کر کے ان کا اکرام اور سب کچھ ہو رہا ہے۔ یہ بدترین ظلم ہے، شریعت کے ساتھ بلا کا کھلواڑ ہے، اور اجازت ہے کے نام پر جو ناٹک چل رہا ہے۔ اب یہ باتیں میں کر رہا ہوں، آپ جانتے ہیں کہ جس سے رشتہ خالی چل رہا ہو تو وہاں باتیں شروع ہو جاتی ہیں صبح سے شام تک۔ فوٹو کا مسئلہ ہے، یہ بھی اسی کے ذیل میں آتا ہے۔ فوٹو پہلی بات تو خود اپنے آپ میں درست نہیں ہے، تو اس کو دکھانا اور اس کا تبادلہ کیسے درست قرار دیا جا سکتا ہے؟ آپ کہیں گے کیسے روک لیں گے؟ مجھے مطلب نہیں ہے رکتا ہے یا نہیں رکتا ہے، تو آپ روک لیجئے ڈائیورس ریٹ کہاں پہنچ رہا ہے، اور دیکھ لیجئے گا کتنے رشتے ٹھیک ٹھاک ہیں۔ آپ چیلنج کریں گے اللہ اور اس کے رسول کو اور ان کے برپا کیے ہوئے دستور کو، اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے رشتے چین سے اور سکون سے چلتے رہیں گے؟ ناممکن ہے۔ دیجئے چیلنج، کتنا کر سکتے ہیں آپ؟ تو
تو اس لیے بہت اچھا یہ ہے کہ بہت سادہ طریقہ ہے، امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہم کو طریقہ دیا بڑا پرسکون ہے۔ اور اجنبی طور ماں باپ کو بھیج کر کے کہ آپ دیکھ لیجئے، آپ سے بہتر میں تھوڑی دیکھ لوں گا، اللہ تعالیٰ اس رشتے میں برکت پیدا فرما دیں گے، اس لیے کہ اس نے سرنڈر کیا، اپنے والدین کے حق میں چھوڑ دیا کہ میں بیٹا ہوں آپ کا، میری عمر کم ہے، مجھے تجربہ کم ہے، آپ سے بہتر کون سمجھ لے گا۔ والدین کو بھی پوری دیانت کے ساتھ صرف یہ دیکھ کر نہیں کہ خاطر بہت اچھی ہو گئی تو ہاں کر دیا، نہیں، آپ کے بچے کی زندگی کا مسئلہ ہے، بہت دھیان سے بڑی سنجیدگی کے ساتھ فیصلے لینا چاہیے۔ بڑی مصیبت ہے، ماں کا ٹارگیٹ ہوتا ہے دولت کتنی ملے گی، باپ کا ٹارگیٹ ہوتا ہے ورچسو کیسا ہے ان کا، اور لڑکا اسمارٹنیس دیکھتا ہے اور چھوڑ دیتے ہیں وہی جو تہذیب اور تمدن، دین اور سلیقہ جسے دیکھنا چاہیے تھا وہی چھوڑ دیتے ہیں۔ پھر جب گڑبڑ ہوتا تو دہائی اسی کی دی جاتی ہے کہ ذرا تہذیب نہیں، قرآن نہیں پڑھتی، نماز نہیں پڑھتی، احترام نہیں کرتی، یہ آئے گا کہاں سے؟ دیکھا کس نے تھا؟ تلاش کس نے کیا تھا؟ ضرورت کس کی تھی؟ ریکوائرمنٹ کس نے کی تھی اس کی؟ کسی نے نہیں۔ تو آپ یہ سمجھ لیجئے کہ جو کچھ یہ دستور چل رہا ہے وہ کہیں نہ کہیں گڑبڑ ہے۔ اور شادی سے پہلے لڑکی کو دیکھنے کا جو مسئلہ تھا روایات کے ذیل میں، اسلامی مزاج کے ذیل میں نے آپ کی خدمت میں عرض کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے رشتوں کو بابرکت بنا دے اور ہم کو اپنے رشتے سنت کے مطابق کرنے کی توفیق، ہمت اور حوصلہ مرحمت فرما دے، تماشوں سے ہماری حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔